अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। तो आज इंशाअल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 22 से 34 तिलावत का आगाज करेंगे। तर्जुमा और वजाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून मसलुल फ़रीक़ैनि कल अअमा वल असम्मि वल बसीरि वस्समी'i हल यस्तवियानि मसला अफ़ला तज़क्करून वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिहि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिहि मा नराक इल्ला बशरन मिथलना व मा नराक इत्तबअक इल्ला الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون। आयत नंबर 22 का तर्जुमा। लाजमी बात है आखिरत में ये लोग सबसे ज्यादा घाटे में होंगे। अल्लाह की ताकीदें देखें क्या क्या, जो अल्लाह पर झूठ बांधते, यानी अल्लाह ताला बस ही नहीं कर रहा, उनको बार बार रगड़ा दे रहा है कि अगर थोड़ी सी भी कोई रत्ती एक भी अकल की है तो आ जाए। आयत नंबर 22 की अरबी। ला जरम, लाजमी बात है, इसके सिवा है ही कुछ नहीं। ला जरमा का यह मतलब होता है इसके सिवा हो ही नहीं सकता। क्या? अन्नहुम फिल आखिरत हुमुल अखसरून। एक तो खासिरून होता है, एक अखसर, सबसे बड़ा खसारा उठाने वाला। इसके सिवा कोई बात हो ही नहीं सकती कि ये लोग आखिरत में सबसे ज्यादा खसारा उठाएंगे, यानी सबसे बदतरीन सूरत हाल इनकी। अब आप अंदाजा लगाएं कि दीन में झूठ बोलने का क्या अल्लाह की नजरों में क्या है। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। आयत नंबर 23 तर्जुमा। जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल बजा लाए और अपने रब के सामने आजिज़ी करते रहे, अकड़ते नहीं रहे,
نیک اعمال کر کے اکڑ بھی جائے بندہ، عاجزی کرتے رہے، یقیناً یہی اہل جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عربی آیت نمبر 23، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، جو ایمان کے تقاضے تھے وہ پورے کیے، اور وہ کیا ہے؟ عمل صالح کہلاتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، جو اللہ کہے وہ کرنا ہے، اور صالحات انجام دیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے بچھ گئے۔ یہ میں نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کا، آپ نے سنا ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا۔ اب کہتے ہیں نا یار وہ تو اس کے آگے بچھ گیا، یعنی گویا وہ اس کے اوپر سے چل کے گزر جاتا، اس نے اپنی ساری حیثیت ہستی اس کے آگے پیش کر دی، اخبات اسے کہتے ہیں۔ وہ زمین جو بالکل صاف ہو، ہموار ہو، اور آرام سے اس کے اوپر چلا جا سکتا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب بندے کو کہا جائے کہ اخبتو، یہ لوگ اخبتو یعنی یہ لوگ اپنے اللہ کے سامنے بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے وہ زمین کہ جس کے اوپر آرام سے چلا جاتا ہے، وہ کوئی نہ ہمواری، کوئی کیل کانٹا، کوئی پتھر پاؤں میں نہیں لگتا، یعنی بندہ کوئی نافرمانی، کوئی چون و چرا، کوئی فلان کچھ نہیں کرتا، بچھ گئے تھے اپنے رب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی مزاج ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں صاحبان جنت، یہ جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے۔ آپ سوچیں ان باتوں کے خلاف اللہ کے نمائندے کر سکتے ہیں آگے؟ ان باتوں کے خلاف اللہ کا نمائندہ کوئی حدیث بول سکتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں 1000 حدیث بھی ہو جھوٹی ہے آیت قرآن کے خلاف، کیوں؟ میں نے اپنے اماموں سے یہی سیکھا، اور یہی عقل بھی کہتی ہے کہ جس کے نمائندے ہیں، جس کے اطاعت گزار ہیں، اس نے جو نظریہ دیا ہے، اس نے جو حکم دیا ہے، اس نے جو باتیں کہی ہیں، اس کے خلاف بول دیں گے۔ ابھی ان کے نام پر پبلک کے خوشی لینے کے لیے اور اپنی چمکانے کے لیے اپنی محفل کو اور رش لگانے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا، اور کہا کہ روایت ہے نا فلانی کتاب میں، ہم ایسے تھوڑی بات کر رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جنتی مزاج کیا ہوتے ہیں۔ کیسے اللہ کا نبی اہل بیت اطہار اس کے خلاف کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مان لیا ہم یوں کر دیں گے؟ یعنی اللہ نعوذ باللہ یہ ان پر بہتان ہے، گویا وہ اللہ کے راستے سے روکنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، نہ بھی کرو تو ہم اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، یا جو اس طرح ان کی باتیں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ عوام کو یہ سمجھ میں آتی ہے، گناہ کی جرأت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار کہا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ یہ کرے گا۔ جس نے خدا، آپ دیکھیں یہ جو خاص جگہوں پر منسٹرز وغیرہ نے تقاریر کرنی ہوتی، اہم موقع ہوتے ہیں نا، تو ان کو پوری بریفنگ دی جاتی کہ تو نے اپنے پاس سے کوئی بونگی نہیں مار دینی وہاں پہ جا کے، پہلے پتہ ہو ملک ساری ہماری ریڈ لائنز کا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، اس دائرے کے اندر رہ کے بولنا، یہ نہ وہاں پہ جوش خطابت میں جیسے عوام کو جھوٹے وعدے کر کے بڑکے لگا کے ان کو دھوکہ دے کے ووٹ لے لیتے ہو، وہاں جا کر مثلاً یونائٹڈ نیشن میں بھی بونگیاں مارنا شروع ہو جاؤ، سمجھو وہ سیاسی جلسہ ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں تم نے کرنی ہے، یہ باتیں تم نے اس طرح سے کرنی ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باقاعدہ سے بریفنگ دی جاتی ہے، تب وہ زبان کھول۔
تو جس نے اللہ کی بات، دین کی بات لوگوں کو بتانی ہے، وہ پہلے اللہ سے تو بریفنگ لے لے. اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ بالکل ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، یہ پڑھے نہ صحیح طرح. ہمارے ائمہ نے اپنے عام شیعوں کے بارے میں کہا ہوا ہے، اس کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اور اس میں سے ایک نشانی کہ ہر روز کا رابطہ ہوتا ہے ان کا قرآن کے ساتھ. اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا اپنا ہر روز رابطہ نہ ہوتا ہو قرآن کے ساتھ، بلکہ پتہ نہیں کب تک نہیں ہوتا ہو، جب تک کہ پبلک کو کوئی اعمال کرانے کا ٹائم نہ آئے، وہ قرآن ہی نہیں کھولتا. جب تک کسی رسم ادا کرنے کا ٹائم نہ آئے، قرآن ہی نہیں کھولتا. اس کے لیے اسے قرآن میں دلچسپی کوئی نہیں، کیونکہ جو اس نے پبلک کو بتانا ہے اس کو ملتا ہی نہیں ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، جو یہ کرتا ہے وہ دین بتائے گا. بس ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنہ هم فيها خالدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے، ترجمہ انہوں نے کیا ہوا عاجزی کرتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں بچ گیا، اصل میں یہ ہے، اگرچہ عاجزی کا کمال وہی ہے. یہ لوگ صاحبان جنت ہیں، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ایک طرف اللہ پر جھوٹ بولنے والے اور ایک طرف یہ لوگ، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر مثال سے سمجھا رہا ہے. مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال کیسی مثال ہے؟ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. میں ترجمہ پڑھوں پہلے. دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا. کس کو سلیکٹ کیا جائے گا رہنمائی کے لیے؟ جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، یعنی جو دیکھنا چاہیے اندھا دیکھتا نہیں ہے، اور جو سن کے سمجھنا چاہیے وہ سننے کو تیار نہیں ہے. اس کو فالو کرنا چاہیے، یا وہ ٹھیک ہے، یا وہ کہ جو دیکھتا بھی ہے جو دیکھنے والی چیز ہے اور سنتا بھی ہے جو سننے والی چیز ہے. دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو، دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. 24. آپ کو بتاؤں، ایک طبقہ ایسا ہے، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، سال ہا سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے علم دین. ان کو یہ آیت پڑھ کے کہو نا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی، کہتے نہیں. آپ کو لگے گا پاگل ہے، پاگل ہے. کہے گا نہیں، ٹھیک ہے ہمیں یہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ یہ صحیح سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پتہ نہیں اللہ نے ان کی مت مار دی. اور پھر علمی مکاریوں سے اپنی بات کی، اپنے نظریے کے دلائل لے کر آئیں، جو اس شعبے کے بزرگوں سے سنے ہوں گے. انہوں اللہ کفار سے کہہ رہے ہیں، قرآن کے مخالفوں سے، کہ یہ لوگ جو قرآن کو کہہ رہے ہیں رسول اس نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، یہ اس قرآن میں غور نہیں کرتے. وہ بے وقوفو، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کافر بھی اس میں غور کرے تو یہ قرآن کے بارے میں وہ رائے قائم کر لے گا. اللہ غلط کہہ رہا ہے. کتنا کلیئر ہے. کیا کہے گا کہ اس آیت سے بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں صحیح سمجھ رہے ہو کہ نہ سمجھ رہے. اسے کہتے ہیں سوفسٹائی، جو کہتے ہیں کوئی چیز حق نہیں ہوتی، حق وہی ہوتی ہے جو ہم ثابت کر دیں. ایک زمانے میں یہ لوگ عدالتوں میں وکیل تھے، اور ان کا چیلنج یہ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ حق وہ ہوتا ہے کہ جس کو حق ثابت کر دو، ورنہ حق نامی کوئی چیز موجود نہیں ہے دنیا میں. یہ وہ لوگ ہیں.
اس آیت کی عربی آیت نمبر 24 کی، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا، اچھی طرح دیکھنے والا اور اچھی طرح سننے والا۔ بصیر اور سمیع کا معنی یہ ہوتا ہے هل یستویان مثلا، یہ اللہ عام انسان سے پوچھ رہے، اتنی سمپل بات کر کے، یہ دونوں، ان دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، مساوی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو پھر افلا تذکرون، پھر کیوں نہیں بات تمہیں سمجھ میں آتی؟ کیوں نہیں ٹھیک بندے کا انتخاب کرتے؟ کیوں پھر ان کو بھی صحیح سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مزاج ہے۔ آیت نمبر 25، آیت نمبر 25 سے ایک عظیم الشان نبی کا ذکر شروع ہو رہا ہے، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت نوح سب سے زیادہ ان کی جو سروس کا ٹینیور ہے سب سے زیادہ ہے، 950 سال خدمت کی، اور گنتی کے چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ بہت ساری عبرتیں، درس اللہ قصوں سے نظریات دیتا ہے، قصے کی شکل میں داستان بیان کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے داستان سننے والے کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے۔ آپ نظریہ پیش کرو، ٹھیک ہے، تو لوگ اتنا اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ اگر آپ داستان سناؤ تو لوگ غور سے سنتے، اور اس داستان میں ہی وہ نظریہ پیش کر دیا جائے۔ توجہ کیجیے، آیت نمبر 25 کا ترجمہ، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور بے شک، اور ہم نے، انہوں نے بے شک لقد کا ترجمہ نہیں کیا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ اب میں پڑھ دیتا ہوں، کچھ چیزیں بریکٹس میں، جو بریکٹس میں ہوتی ہیں وہ قرآن کے متن میں نہیں ہوتی، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بات کیا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا بریکٹ میں، میں تمہیں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں۔ صریحاً، صریح یعنی واضح، کوئی بیچ میں ابہام نہیں، تنبیہ کرنا یعنی خبردار کرنا۔ آیت نمبر 25 کی عربی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، اور بے شک یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ نبی اسی قوم میں سے بھیجتے، اسے اپنی قوم کا مزاج، اپنی قوم کے سارے جو طور طریقے پتہ ہوتے تھے۔ انی لکم نذیر مبین، اور انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ بے شک میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں، واضح، یعنی میری اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں لگی لپٹی نہ رکھوں، بالکل صاف صاف بات کروں، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اتمام حجت تبھی ہوتا ہے، چکر بازیوں سے اتمام حجت نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ، کیا کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ ہوتا ہے خبردار کرنا، اسے کہتے ہیں انذار، الف نون ذال، ٹھیک ہے، جسے ہم ذال کہتے ہیں، ذالک الکتاب والا الف اور ر، انذار، اسی انذار کرنے والے کو کہتے ہیں نذیر، زوئے سے نہیں، ذال سے، نذیر، ٹھیک ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا۔ ابھی قوم کہتی ہے صرف خوشخبری دینے والے ٹھیک،
دوسرے پر کپڑا ڈال دو، خبردار کرنے والا۔ جن کاموں سے انہوں نے خبردار کیا ہے ان کاموں میں انہوں نے شفاعت کرنی، الٹ کر دی۔ شفاعت کا صحیح مفہوم، قرآنی مفہوم پتہ ہونا چاہیے کہ شفاعت برحق کیا چیز ہے۔ آیت نمبر 26 کی عربی، اوپر فرمایا تھا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح خبردار کرنے والا ہوں، اور وہ کیا ہے، کس چیز سے خبردار، کیا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اگر ایسا کرو گے، یہ جو تمہاری ابھی روٹین ہے، انی اخاف علیکم، بے شک مجھے تم پر خوف ہے، تمہارے بارے میں خوف ہے، کس چیز کا، عذاب یومن، ایک ایسے دن کے عذاب کا کہ جو دن علیم، بڑا دردناک دن ہوگا۔ ایک دفعہ کبھی صفت عذاب کی آتی ہے علیم، یعنی عذاب دردناک ہوگا، یہاں پر اس دن کی صفت کے طور پر آئے، کیا ہوگا، وہ دن بڑا دردناک ہوگا، یعنی عذاب تو مثلا جہنم میں شروع ہوگا نا، اس دن میں ہی بڑی تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی الکافرین فذلک یومئذ یوم عسیر، تو اس دن جو دن ہوگا وہ آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، آیت نمبر 27، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ، تو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، البتہ میں معذرت پھر اپنے ترجمے کی طرف مائل ہو جاتا ہوں، پہلے اس عبارت پڑھ رہا ہوں، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ہماری نظر میں، کافر سرداروں نے کہا ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تجھے ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے۔ اب عربی دیکھیے، آیت نمبر 27، فقال الملأ، تو کہا ان سرداروں نے، سردار کہہ لیں جو بادشاہ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار اور حکمران طبقہ، یہ ملأ ہے، کیونکہ نبی کے آنے سے پہلے والا نظام سب سے زیادہ انہی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، یہی حکمران ہوتے ہیں، یہی کمائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر پروپیگنڈے میں بھی، مخالفت میں بھی سب سے آگے یہی ہوتا ہے۔ فقال الملأ، تو کہا ان سرداروں نے، کن سرداروں نے، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر اختیار کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، یعنی حضرت نوح کی قوم میں سے، جنہوں نے انکار اختیار کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننا، انہوں نے کہا، اب دیکھیں مکاری، دیکھیں یہ باتیں کرتے تھے تاکہ یہ باتیں عوام تک پہنچیں گی تو اس سے متاثر ہو۔ نمبر 1، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمیں تو تو دکھائی نہیں دیتا مگر ہمارے جیسا ہے بشر۔ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے، کون سی چیز ہے جس سے ہمیں پتہ چلے تو نبی، اور یہ کون کہہ رہا بھی کون ہو، جو بڑا مالدار، بڑا تگڑا، طاقتور ہو، اور جس سے کہہ رہا ہو وہ اس طرح تگڑا اور مالدار نہ ہو۔ پبلک کو کس کی بات سننی چاہیے؟ ظاہر ہے جس کی نہ سنی تو ڈنڈے بھی پڑ سکتے۔ تو پہلی بات کہ ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر
یہ کہ تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ دوسری بات، یہ حضرت نوح کو ان کے باطل ہونے کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، اور ہم نہیں دیکھ رہے جو تیری اتباع کر رہے ہیں۔ تیری اتباع کرنے والے کون ہیں؟ مگر کون لوگ ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، سوائے ان لوگوں کے جو ہمارے معاشرے کے گھٹیا بے حیثیت لوگ ہیں۔ اگر تمہاری باتوں میں دم ہوتا، ہم جیسے سمجھدار، کسی نے کہا تھا ہمارے جیسے دانشوروں کی کمی ہے قوم میں۔ دانشوروں کی، دانشور کو کہتا ہے دانشور، ہمارے جیسے دانشوروں کی کمی۔ حضرت نوح کی قوم کے دانشور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے، یہ آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی بات میں دم نہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ بادی الرائے، جو کوئی پختہ رائے بھی نہیں رکھتے، جو سمجھدار بھی نہیں، پکی کوئی رائے والے ہیں بھی نہیں، جو ہر چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ اور ان ساری باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تم لوگوں کی ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھ رہے۔ کیوں بات مانے تمہاری؟ کچھ تو ہوتا ہے نا جو ہم مانتے، کیوں مانے؟ یہ اصل میں کہہ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اپنی پبلک کو بھی، ٹھیک ہے، ان کے ذہنوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے کہا کہ فوراً کہتے ہیں وہابی، تو مجھے وہابی لگتا ہے، تاکہ پبلک ڈر جائے، نیڑے بھی نہ جائے۔ یہ وہی ہیں جو مکے، مزاج وہی ہے کہ مکے کے سرداروں نے بندے کھڑے کیے ہوتے مکہ میں، کہتے تھے جو مکہ میں آئے ان کو کہنا ایک جادوگر خطرناک آیا ہوا مکے میں، اس کا جادو سن لیا تم نے تو گئے۔ یہ نام رکھنے کن کا مزاج ہے؟ یہ اصلاح کرنے والوں کو اصلاح نہیں کرنے دیتے، ان کے اوپر تہمت لگا کے کوئی نام رکھ دیتے، اور لوگوں کان میں روئی ڈال لیتے تھے بے وقوف، تاکہ رسول اللہ کا قرآن نہ سن سکے، تو اس کو جادو کا پروپیگنڈا کیا ہوا۔ اور مجھے ابھی یاد نہیں ہے، ظاہراً حضرت ابو ذر تھے یا کوئی اور صحابی تھے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن معروف صحابی ہے۔ تو وہ اپنے شہر سے آئے مکہ، اور ان کو بھی یہی کہا گیا کہ نا ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کی بات نہیں سننی، کان میں روئی دے لی۔ عقل سے بندہ سوچے تو کیا کرتا ہے اللہ کہتا ہے جو عقل استعمال کرے گا، قرآن بھرا پڑا ہے، عقل نہیں استعمال کرتا۔ اسی لیے جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جو دھڑا دھڑ بولا جا رہا ہے، اس پہ کان نہیں، حق کی تلاش کرو، یہ قرآنی مزاج یہ ہے۔ تو اب یہ جب اپنے شہر سے آ رہے تھے مکہ کی طرف، تو ان کے شہر والوں نے کہا تھا کہ یار مکہ میں نا کوئی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، مکہ سے نا عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں، وہاں پہ کوئی بندے نے نا کوئی فساد کیا ہوا ہے، تو تم مکہ جا رہے ہو، ذرا دیکھنا تو صحیح کہ ہے حالات کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے۔ اب جب یہ آیا تو پروپیگنڈا سن کے اس نے کان میں روئی دے لی کہ میرا بیڑا بھی نہ غرق ہو جائے، جادو کی آواز سن کے۔ اب جب یہ طواف کر رہا تھا تو اللہ کے نبی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اب اس کے کان میں آواز، جو کان بند کیے ہوئے ہیں، طواف بھی کر رہا ہے اور دیکھ رہا بھی ہے، سوچ رہا بھی ہے کہ سنوں کہ نہ سنوں۔ اب دل اس کا یوں ہو رہا ہے اصلاً، تو اس نے سوچا کہ میں یہ سوچا جو ہے، یعنی بعد میں بتایا جو پھر روایت بنی، اس نے سوچا کہ میں چلو خود تو نہ سنوں، لیکن یار میں واپس جاؤں گا تو شہر والے مجھ سے پوچھیں گے اور میں کہوں گا میں نے تو کان میں روئی دے لی تھی، تو وہ کہیں گے اچھا آدمی یار کا، میں تھوڑا سا چلو سن تو لیتا، اتنی کون سی مصیبت آ جانی تھی۔ عجیب، اس نے پاس جا کر کانوں سے روئی
نکال. اور کہا کہ تم کیا بولتے ہو مجھے سناؤ, آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے چند آیات پڑھی اور یہ اللہ کے نبی کے پیروں پہ گر پڑی اور ایمان لے آیا. اور وہ جو بدماش سائڈ پہ کھڑے تھے اس کی حالت دیکھ کے کہتے ہیں محمد نے ایک اور کا بیڑا غرق کر دیا. کہہ رہے ہیں بیڑا غرق کر دیا جس کا بیڑا پار ہو گیا. عاقلانہ روش چاہیے ہوتی ہے. ہو ہا ہا کے پیچھے دوڑنے والے بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں. اللہ انہیں انسان کہتا ہی نہیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, اور ہم تو نہیں دیکھتے تمہارے لیے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے, چیز ہی کوئی نظر نہیں آ رہی. بلکہ اب اور ایک سٹیپ آگے, بڑے تیز ہوتے ہیں باتیں کرنے والے, بڑے ٹرینڈ ہوتے. بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہمیں تو گمان ہے تم ہو ہی جھوٹے, جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں تم جھوٹے ہی لگ رہے ہو. یہ حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے, اوپر والے طبقے نے یہ دلائل پیش کی. ایک تو ہمارے جیسا بشر ہے, جھوٹ بول رہے, اور ایک جو تیرے فالوورز ہیں وہ بھی ہمارے بے حیثیت لوگ ہیں, صاحب حیثیت لوگ تجھے فالو نہیں کر رہے. اور ایک پس بادی الرائے, یہ آپ نے کبھی کبھی یہ خبروں وبروں میں بھی سنا ہوگا, عدالتوں میں بادی الرائے میں یوں لگتا ہے, یعنی ابھی پوری تحقیقات نہیں ہوئی, ابھی ابتدائی رائے ہے. بادی الرائے یعنی ابتدائی رائے جو ظاہری چیزوں کو دیکھ کے بن رہی ہے وہ یہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بادی الرائے والے لوگ جو ہیں یہ تیری باتوں کو بغیر تحقیق کیے یہ تیرے پیچھے چل پڑے, اور ہم تو بڑے محقق لوگ ہیں, ہم تو دلیل کے بندے, لہذا تم جھوٹ بول. آپ دیکھیں, آپ باور کیجئے ان آیات میں غور و فکر انسان کو کتنا ہوشیار بنا دیتا ہے. یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی جب حق بتاتا ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے, اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تیز برین شارپ کر دیتا ہے بندے کا قرآن, پھر بندہ بھیڑ بکری نہیں رہتا. اور جو اللہ کی اس قرآن کی بے قدری کرے اس کی سزا ہے کہ وہ بھیڑ بکری ہی رہے, وہ گائے بھینس اور اونٹ کی طرح ہی رہے. انسان والی روش پھر اس کا حق بھی نہیں بنتا جس نے اللہ کے کلام کی قدر نہ کی. آیت نمبر 28, حضرت نوح نے فرمایا, نوح نے کہا اے میری قوم یہ تو بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے مگر وہ تمہیں نہ سوجتی ہو تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. سمجھنے والی بات, ایک ایک حصہ سمجھنے والے. حضرت نوح نے کیا جواب دیا؟ عربی آیت نمبر 28 قال, کہا, کس نے کہا؟ نوح نے, ان کی علیہ السلام ان کے جواب میں, یا قومی, اے میری قوم, ارأیتم, کیا تم نے غور کیے؟ یعنی اب ان کی باتوں کا پھر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم جو مان رہے نہیں ہو کیوں نہیں مان رہے. نبی کا کام سمجھانا ہوتا ہے. ارأیتم, یہ جو ارأیتم, ارأیت الذی, ارأیتا, ارأیتم, اس کا رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی عقل سے دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, غور کرنے کے معنی میں. تو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, ہم کوئی بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے, سننے والا کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ کہتے ہیں یار دیکھ تو صحیح, غور سے, ٹھیک ہے نا. کبھی غور کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں دیکھو تو صحیح. یہ دیکھو تو صحیح کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی غور کرو, نہ کہ اس آنکھ سے دیکھو.
دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. وہ دیکھ تو پہلے ہی رہا ہوتا ہے, دیکھو یعنی غور کرو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. تو قال نوح نے کہا یا قومی اے میری قوم ارأیتم کیا تم نے توجہ کی ہے, کیا تم نے غور کیا ہے اس بات پر. اب آگے جو بات ہے نا وہ خود بتا رہی ہے کہ مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی, پوری سچویشن سامنے رکھ رہے حضرت نوح. اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں, یعنی اپنے رب کی طرف سے میں واضح دلیل پر کھڑا ہوں. اب یہ غور کرنا ہے یا آنکھوں سے دیکھنا ہے؟ غور کرنا ہے. اگر کے ساتھ کر رہے ہیں. انسان ایک دفعہ کہتا ہے میری بات مانو, ایک دفعہ ذرا ایک سٹیپ پیچھے ہٹتا ہے, کہتا ہے کہ فرض کرو یہ ٹھیک ہو, اگر یہ بات ہو. یہ اگر جو ہوتا ہے یہ غور کی دعوت ہوتا ہے. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, ان کنت علی, نبی یہ نہیں کہتا اے حلالی نہیں ہے تو میری بات نہ مانے, تو جیسے آج کل تبلیغ ہوتی ہے حلالی نعرہ ماریں گے, سارے بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں نعرہ مارنے پر. تباہ کر دیے دین کی, تبلیغ کی روش تباہ کر دیے. عوام کو بد زبانی کرنے والا دین کے نام پر اور توہین کرنے والا یہ اخلاق عوام کا بنا دیے. اس کو عبادت کر کے بتایا انہیں, جبکہ اللہ کے نبی کا اخلاق, اہل بیت کا اخلاق گواہی دے رہے کہ اس اخلاق سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں, جو آج دین کے نام پر بدتمیزیاں سکھائی جاتی ہیں. اور لفظ تبرہ کے معنی میں تحریف کی جاتی ہے اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہے تبرہ کا معنی کیا ہے. اے میری قوم تم نے غور کیا ہے, ان کنت علی بینۃ من ربی, یعنی فرض کرو, ایک دفعہ سوچو تو صحیح, اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں, وآتانی رحمۃ من عندہ, اور اس نے یعنی میرے رب نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کی ہو, یعنی ہدایت, یعنی مجھے نبوت عطا کی ہے تاکہ تمہیں نصیحت کروں. فعمیت علیکم, ٹھیک ہے, اور تمہیں دکھائی نہ دیتی. امیت, امی کہتے ہیں اندھے پن کو, امیت, اور تمہیں اندھا کر دیا گیا ہو. آگے بتائیں گے اندھا کر دینے سے کیا مراد ہے. اور وہ بینہ اور وہ رحمت تمہیں نہ دکھائی دے رہی ہو. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا ہم تمہارے لیے تم پر وہ لازم کر سکتے ہیں جبکہ تمہیں وہ پسند ہی نہیں آ رہی بات. یعنی تمہارا انکار تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ سے ہے, عقل کی وجہ سے نہیں ہے. غور کریں, کیونکہ تم جو زندگی گزار رہے ہو, تمہارے جو مفادات ہیں, تمہارے جو تحفظات ہیں, وہ تمہیں خطرے میں لگ رہے ہیں, نہ کہ تم عقل سے سوچ رہے ہو. تم اپنے مفادات کو رکھ کر عقل سے سوچ رہے ہو. کہا جاتا ہے نا ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارے کچھ تحفظات ہیں. یہ تحفظات حضرت نوح کہہ رہے ہم تمہیں اس پر تمہیں لازم کر سکتے ہیں, تمہیں مجبور کر سکتے ہیں, جب وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ, جب کہ تم اس کو ناپسند کر, تمہیں اچھا ہی نہیں لگ رہا. تو جب تک تم عقل کی طرف نہیں آؤ گے, اپنی پسند ناپسند جو تم نے سابقہ بنائی ہوئی ہے اس کو نہیں چھوڑو گے, ہدایت نہیں ہوگی. کتنا صاف ہے قرآن. یہ کب آتا ہے؟ یہ ٹرین کی طرح بھاگتے ہوئے تلاوت کرنے سے آتی ہیں یہ باتیں سمجھ میں. یہ تب سمجھ میں آتی ہیں یتلونہ حق تلاوتہ, اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے. اور سورت یاسین کا ثواب لینا یار, ایک کہہ رہا ہے میں 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے 5 منٹ کیا چیز ہے, میں 3 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں, وہ کہہ رہا ہے 3 منٹ کیا چیز ہے, میں 1.5 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. مقابلے ہو رہے ہیں سپیڈوں کے. کیا ہدایت نہیں لینی, ثواب لینا ہے. میں 1.5 منٹ میں ثواب لے لوں گا, میں 2 منٹ میں ثواب لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہاں چلا گیا؟
اور بعض تو آپ لوگوں کو سنے قرآن پڑھتے ہوئے توبہ 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 توبہ، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس چیز کا ساؤنڈ ہے، تشخیص بندہ نہیں دے پاتا ساؤنڈ کس چیز کا آ رہا ہے، ایسے پڑھتے۔ اور کچھ ایسے ہیں اتنا قرآن سے دور ہیں کہ قرآن کھول کے سامنے رکھ دو ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تمہیں پسند ہی نہیں ہے، پہلے اپنی پسند ناپسند کا معیار تو ٹھیک کرو، اس کے بعد پھر آیت نمبر 29 کا ترجمہ، اور اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہر نبی کا اللہ نے یہی بتایا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تم سے۔ پھر بھی سمجھ نہیں آئی لوگوں کو، نہ ڈیمانڈ کرنے والوں کو سمجھ آئی اور نہ ڈیمانڈ کرنے والوں سے دین لینے والوں کو سمجھ آئی۔ کیسے آئے؟ جہاں سے اللہ نے سمجھ رکھی ہے جب وہاں نہیں آتے تو سزا یہی۔ کیا کہتے ہیں وہ اس نے اتنے پیسے لیے عشرے کے، اچھا اتنا بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہونے کا کرائٹیریا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ پچھلے سال اس نے 25 لاکھ لیا تھا، اس دفعہ 30 لاکھ لیا، اچھا اس سال اور بڑا عالم بن گیا۔ عالم، علم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پیمنٹ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں کہہ رہا ہوں، نہ خود مانگتا ہوں نہ سیکرٹری سے کہتا ہوں کہ آغا صاحب بات نہیں کر سکتے، سیکرٹری صاحب کریں گے بات۔ یہ ذرا اسے تفسیر ذرا واضح کھول کے بتایا جائے۔ اور اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم۔ تکلف نہیں کیا پھر حضرت نوح نے بھی کہ چودھری صاحب کہیں ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ تم نے ہماری سامنے جسارت کر دی۔ 29 کی عربی، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم، میں تم سے نہیں سوال کرتا۔ یہ سوال پوچھنے والا نہیں ہے، مانگنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں اور جو سوال ہوتا ہے اصل میں وہ بھی مانگنا ہی ہوتا ہے، میں نہیں جانتا، علم نہیں ہے، مجھے علم دو، اس لیے ہم سوال کہتے ہیں۔ اور اے میری قوم میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر، کس پر؟ دین بتانے پر، مالاً، مال کا سوال نہیں کرتا۔ یہاں پہ لفظ مال آیا ہے، ویسے بالعموم اجر آتا ہے، اجرت جسے کہتے ہیں، اجر جس کو ہم اجرت کہتے ہیں، یہ کام کرو اتنے پیسے لے لو۔ یا وہ کہتا ہے میں تمہیں یہاں پہ گاڑی پہ اپنے بٹھا کے وہاں تک لے جاؤں گا، اجرت اتنی ہوگی۔ کہتا ہے میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، اجرت اتنی ہوگی۔ اور اے میری قوم میں سوال نہیں کرتا تم سے اس پر مال کا، ان اجری الا علی اللہ، یہ بات میں عرض کر دوں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ہو سکتا ہے اس پر مجھے کچھ کہیں بڑا تیز ہے۔ آغا محسن کراتی صاحب تفسیر نور بیان فرماتے ہیں کہ میں جب میں نے ابتدا کی تو میں گلی میں وائٹ بلیک بورڈ لگا کے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، آتے جاتے ہوئے رک کے دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ایک دن جب بچوں کو میں نے پڑھا دیا اور چلے گئے تو کہتا ہے، وہ میرے پاس آیا، سلام دعا کی، میں نے کہا جی، کہتا ہے تو بڑا تیز ہے یار، بڑا چلاک ہے۔ میں نے کہا کیا چلاکی کر؟ کہتا ہے تو ان بچوں کو پڑھا رہا ہے نا تاکہ یہ بڑے ہو کے تجھے خمس دے۔
بڑے ہو کے خمس تجھے دیا کرے، بڑا تیز ہے تو، بڑا دور کی سوچ ہے تیری۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ، لیکن چونکہ ضروری ہے اس لیے کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو مانگتے ہیں ان کو نہ دو، اور جو نہیں مانگتے ان کے ساتھ یہ نہ کرو کہ نہ دو۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ زمانہ ایسا ہے کہ آپ خود جانتے ہیں، مثلا جس کو کوئی کاروبار کرنا ہے آج، اس کو فل ٹائم اگر کرنا ہے تو کاروبار اس کو کرنا ہے، اور جس قدر مسائل ہیں اور جس قدر چیزیں ہیں، اگر کوئی بندہ صحیح طرح دین کی بات بتانے چاہتا ہے تو اس کو فل ٹائم اسی کو دینا چاہیے، مطالعہ کرے، تحقیق کرے، حالات حاضرہ سے باخبر ہو، اور وہ سارا ٹائم اسی میں لگائے۔ اور یہ صدر اسلام میں ملتی ہے بات، میں آپ کے سامنے اسے پیش کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ البقرہ آ جائیے، آیت نمبر 283، 273، غور سے سنیے گا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب مدینہ میں اللہ کے نبی تشریف لائے تو کام بڑھ گئے، ذمہ داریاں، خبریں رکھنا، یہ کرنا، بہت کام تھے، ایک نیا نظام تشکیل پا رہا تھا، اور رسول اللہ کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں تھا۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے 24 گھنٹے اپنے آپ کو حاضر کیا ہوتا تھا رسول اللہ کے سامنے، جو کام لگانا ہمارے ذمہ لگائے۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں بھوکے تھے، فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس آمدنی نہیں ہوتی یا آمدنی کم ہوتی ہے خرچوں سے۔ غور سے سنیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خدمت اسلام کے لیے، کوئی باہری چبوترا تھا، آج جس پر کروڑ پتی بھی جانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ اس چبوترے پہ چلے جائیں، وہاں پہ وہ بھوکے ننگے بیٹھتے تھے، عجیب حالت ہوتی تھی۔ انہی کے نام سے مشہور ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا اسے کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو ذر انہی میں سے ہیں، تو بڑے بڑے صحابی ہیں، وہ اس طرح سے۔ تو اب اللہ کے نبی کے پاس تھا نہیں کہ کچھ دے ان کو، تنخواہ لگائیں یا فلان کریں۔ اب آیت یہ بیک گراؤنڈ کر لیں، وہ اپنی محنت مزدوری کر نہیں سکتے تھے کیونکہ پھر رسول اللہ کے کام کون کرے گا، تو کام ہی یہی ہے، اور رسول اللہ کے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا کہ دے ان کو۔ غربت تھی، سخت افلاس تھی۔ یہ آیات جو پوری چل رہی ہے سورہ بقرہ کے آخر میں، یہ انفاق پر ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرنا، اور انفاق کا معنی ہوتا ہے وہ خرچ جس سے کوئی کمی دور ہو، نہ کہ جدھر موڈ آ جائے شاہ صاحب کا یا چودھری صاحب کا یا وزیر صاحب کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273، 273، اوپر خرچ کی بات چل رہی ہے، خرچ کرتے ہو، جو تم خرچ کرتے ہو تمہیں دیا جائے گا، یہ اجر دیا جائے گا۔ کن کو دینا ہے؟ للفقراء، ان فقراء کے لیے۔ پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے ذہن میں جو معنی بیٹھا ہوتا ہے ہم وہی ترجمے میں سمجھ لیتے ہیں، فقیر یعنی مانگنے والا، دروازے پہ فقیر آیا ہوا نہیں، ہو سکتا ہے فقیر ہو مانگتا نہ ہو۔ اب یہ فقیر تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، کیوں؟ کہاں سے کمائیں؟ اگر ادھر جائیں گے کہ دین کے کام رہ جائیں گے، رسول اللہ کے کام کون کرے گا؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، توجہ سنیں، ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں۔ گر گئے ہیں کیا مطلب؟ یعنی ان کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ اب وہ کوئی کمائی والا کام نہیں کر سکتا۔ احصروا، جسے گھیر لیا جائے، احصروا کس میں پھنس گیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور آگے مزید وضاحت کر دی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں محنت مزدوری نہیں کر سکتے جا کر، کیونکہ ان کے ذمہ یہ کام ہے۔ یحسبہم الجاہل، جاہل ان کو یہ سمجھتا ہے اغنیاء،
کہ ان کو ضرورت ہی کوئی. اللہ تعالیٰ اسے جاہل کہہ رہا ہے جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یحسب کہہ سکتا تھا اللہ یحسب الناس لوگ سمجھتے ہیں، نہیں، یحسبہم الجاہل، جاہل سمجھتا ہے اغنیاء ان کے پاس کچھ بھی نہیں. کیوں سمجھتا ہے ان کے پاس کچھ جاہل سمجھتا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے؟ کیوں سمجھتا ہے؟ من التعفف، ان کی جو عفت ہے، ان کی پاک دامنی ہے، وہ مانگنے کا داغ نہیں، انہیں پتہ ہے اللہ کو مانگنا پسند نہیں ہے، عام بندے کے لیے پسند نہیں ہے. تو جس کی نسبت رسول کے ساتھ ہو وہ مانگتا پھر رہو، میں رسول اللہ کا ملنگ ہوں مجھے دو. ہر چیز اپنے مادی بینیفٹ کے لیے رکھنے والے. اغنیاء من التعفف، تعفف عفت سے ہے، پاک دامنی، اور یہ پاک دامنی سے مراد ہے بھیک سے پاک دامنی، نہیں مانگتے. تعرفہم بسیماہم، اب وہ جو لوگ تھے اگر ان کی حالات پہ غور کیا جاتا تو پتہ چل جاتا کہ یار کوئی تھوڑی تحقیق کی جاتی تو پتہ چل جاتا کہ مسائل ہیں یار ان کو. تو میں خود جانتا ہوں، ایک ہمارے دوست کو وہ انہوں نے مجھے خود بتایا، دعوت کی وہاں سے کم سے، آپ تشریف لائیں بہت ضرورت ہے اور آپ فکر ہی نہ کریں ہم سارا گروپ ہیں، ہم آپ جو ایک یعنی آپ کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے. اور جب مجھے وہ بتا رہے تھے کہہ رہے تھے آغا صاحب بچوں کی فیس کے پیسے بھی نہیں، اور وہ جو آغا صاحب کہہ رہے تھے وہ تتر بٹیر ہو گئے، پتہ ہی نہیں کدھر گئے. آغا صاحب کے بعد بچوں کی فیس نہیں. تم خود چاہتے ہو بندہ ٹریک سے اترے، نہیں دیتے. جو نہ مانگے اس کے ساتھ یہ سلوک کرے، اور جو پیسے لے کر بیڑا غرق کرے اس کے ہاتھ چومو. عجیب. تعرفہم بسیماہم، تو انہیں پہچان لے گا ان کے چہروں سے. ان کو ضرورت ہے. بھیڑ مت بن، بھیڑ کی طرح مت دیکھ چیزوں کو، بکریوں کی طرح مت دیکھ. اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے اور نئی لوگوں سے ڈیمانڈیں کرتا، اور ڈیمانڈیں کرنے والے اکثر بے ایمان ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ تبھی میری اس کو مانا جائے گا جب میں ان کی مرضیوں کی باتیں کروں گا. اسے پتہ ہوتا ہے چلاک کو. جو نہیں مانگ رہا تو کیوں نہیں تمہیں سمجھ آ رہا؟ کیوں چاہتے ہو کہ وہ یا چھوڑ کے چلا جائے واپس، اور یا یہ کہ آہستہ آہستہ پھر تعویلیں کر کے لینا شروع کر دیں. ایک بڑا زبردست شعر ہے، جن چراغوں کو ہواؤں کا کوئی خوف نہیں، ان چراغوں کو ہواؤں سے بچایا جائے. یعنی جو بے ڈر ہو کے کام کر رہے ہیں تو ہوائیں تو ہیں نا، بجھا سکتی ہیں، تو تم منہ اٹھا کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم ڈیفینڈ کرو تاکہ وہ چراغ نہ بجھے جو ہوا سے نہیں ڈرتا، جو نہیں جھکتا، جو نہیں ڈرتا. تم ساتھ ملو جا کر تاکہ وہ جلتا رہے، روشنی دیتا رہے. لا يسألون الناس الحافا، اپنا پردہ رکھنے کے لیے لوگوں سے سوال نہیں کرتے. آپ خود بتائیے عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے، دینے والا یا مانگنے والا؟ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ عالم دین مانگنے سے بے نیاز ہوتے، لوگوں کو پتا ہوتا کہ دکھ درد میں ہم ان سے رجوع کریں گے، یہ ہمارا ملجا ہے، لوگ ان سے وہ ہیلپ بھی کرتے، دین بھی دیتے ان کو. اور اب پیسوں کے پیچھے خود بیچارے بے دین بعض اوقات ہو جاتے. انفاق پورا سسٹم دیا قرآن نے، انٹیلیجنٹ سپینڈنگ. صرف دیگوں پہ کھلانے پہ زور نہ رکھو، نقد و نقدی اللہ ثواب دے رہا ہے. ہو سکتا ہے بعض دیگوں پہ پکڑ ہی لے اللہ.
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم کچھ خرچ نہیں کرتے خیر میں سے، یعنی اپنے پیسوں میں سے، حلال میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ کو پتہ ہے تمہیں واپس کرے گا وہ. جس طرح اللہ گائیڈ کر رہا ہے اس طرح خرچ کرو. اور میں پڑھ دوں اگلی آیت بھی تاکہ یہ آ جائے موضوع. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے قرآن. چونکہ ان کی بات ہوئی نا کہ جن کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی اور وہ مانگتے نہیں لوگوں سے، اللہ کو ان کا پردہ رکھنے کے لیے کیا کہہ رہے؟ دیکھیں آیت نمبر 274 میں، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو اپنے مال رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی. یعنی جن کو اپنی عزت کی پرواہ ہے تم ان کی عزت خراب نہیں کرنا ان کو اس طرح پیسے دے کر کہ ان کا سر تمہارے سامنے، آنکھیں نیچے جھک جائے. اللہ دیکھے کتنا کیسا دین بتا رہا ہے اللہ، کہ جو اپنی عزت کی وجہ سے نہیں مانگ رہا، بھوک برداشت کر رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، خبردار تو اسے اس طرح دے جا کر کہ اس کو شرمندگی ہو. دے بھی اور دے بھی اس طرح کی عزت اس کی بحال رہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کر رہا. نہ بندہ کہتے ہیں میں چھپ کے دے دوں گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، مثلا کس نے دیا ہے، تو پھر تعویلیں کر کے وہی حرکت کر دیتے. واقعہ ملتا ہے، آج کم کور ہو پائے گا لیکن سن لیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. جو قرآن سے جدا نہیں ہوتے اہل بیت، ان کا واقعہ بھی سن لیں. روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے محفل میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا ان سے مانگنے کے لیے. سفر میں آیا تھا اور اس کے پیسے ختم ہو گئے تھے یا بہرحال گم گئے تھے، کوئی مسئلہ تھا. اس نے آ کے مانگے. امام اٹھ کر چلے گئے اندر، اور اندر سے پھر اس کو آواز دی. وہ گیا دروازے کے پاس تو امام نے دروازے کے پردے کے پیچھے سے یا دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس کو دے دی. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا امام سے آپ یہیں پہ لا کے دے دیتے، آپ نے وہاں اور پردے کے پیچھے سے کیوں دیے؟ آپ دیکھیں کیسے تھے یہ. تو کہتے امام نے ان سے کہا کہ جب میں نے اس کو پیسے دینے تھے تو اس کی آنکھوں میں جو ندامت ہونی تھی میرے میں ہمت نہیں تھی وہ دیکھنی تھی. اب یہ مطلب ہے قرآن سے جدا نہیں ہوتے. جو لوگ اپنے مالوں کو رات کو اور دن کو خرچ کرتے ہیں چھپا کر اور اعلانیہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں یہ دین بتانے پہ تم سے کوئی ڈیمانڈ مال کی نہیں کر رہا. یہ بھی سمجھانے کی بات ہے. میں بے لوس ہوں، اگر میرا کوئی فائدہ ہوتا میں تمہیں کہتا مجھے پیسے دو، ایسا کام کرتا میں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر صرف اللہ پر، اللہ دے گا مجھے، اس سے طلبگار ہوں میں. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں ان کو میں دور کروں، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں میں ان کو نہیں دور کر سکتا، میں نہیں دھتکار سکتا ان کو. انہم ملاقو ربہم، اس لیے کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، میری شکایت کر دیں گے اللہ کو. اور آگے حضرت نوح خود بتاتے ہیں، آ جائے گا کہ اگر میں نے ان کو ہٹا دیا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا. آپ دیکھیں یعنی ان غریبوں کو دور کرنے سے اللہ اپنے نبی کو پکڑ لے گا. تو نے کیوں دور کیا ان کو؟ امیروں کو خوش کرنے کے لیے. وَإِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ،
تم جاہل ہو. تم جاہلوں کی یہ جہالت والی باتیں سن کے میں مومنوں کو دور کر دوں. یہ حضرت نوح کا جواب تھا. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قاطعیت کے ساتھ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کا شکار، ایک ایسی قوم ہو جو جہالت کا شکار. آیت نمبر 30 کا ترجمہ. اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ یعنی نبی ڈر رہا ہے، نبی ڈر رہا ہے کہ میں غریبوں کو پیچھے کر دوں تمہارے کہنے پر، چاہے دین کے لیے ہی کروں تو مجھے کون اللہ سے بچائے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ آیت نمبر 30 کی عربی. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا، کون میری نصرت کرے گا؟ نبی اس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں. ان طردتہم، اگر میں انہیں طرد کر دوں یعنی نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، نکال دوں. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تذکر نصیحت قبول کرنے کو کہتے ہیں. یاد دہانی سے یاد انسان کو یاد آ جائے، مان لے، اسے کہتے ہیں. افلا تذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ تمہاری باتیں مانتے مانتے میں اللہ کے قہر کا خود شکار ہو جاؤں، تمہیں یہ بات کی سمجھ نہیں آتی؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں پہلے اردو آیت نمبر 31 کا ترجمہ پڑھ دوں. اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، علم غیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو بشر ہوں، جو تم کہہ رہے ہو ہمارے جیسا بشر ہے. میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ تو میں نے دعویٰ کیا ہو تو تم یہ بات کرو. میں نے کہا میں فرشتہ ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بھلائی سے نہیں نوازے گا. ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، تمہاری گائیڈنس لینا شروع کر دوں. آیت نمبر 31 کی عربی. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں تم سے نہیں کہتا، اقول قول سے، اور میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس، میں نہیں کہتا. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. اب یہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم تمہیں برتر سمجھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا بھی نہیں ہوں، میں تو تمہیں عقل کی دعوت دے رہا ہوں. میں نے کوئی یہ دعوے کیے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تمہیں وہ دکھاؤں تو تم امپریس ہو جاؤ، یا تمہیں میں یہ کہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں جو تم کہہ رہے ہو، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں ان لوگوں کو جن کو تمہاری نظروں میں وہ لوگ بے حیثیت ہیں، تمہیں وہ گھٹیا نظر آتے ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ انہیں خیر عطا نہیں کرے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جن کو جو تیرے پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ نے کیا دیا؟ ان کو بھوکے ننگے بے حیثیت. حضرت انہوں نے کہا میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا. اور شاید اگلی بات جو آ رہی ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، شاید یہ بھی کہو کہ ان کو تو تھوڑا سا کوئی ڈرائے تو تجھے چھوڑ دیں گے، ان کی تو رائے پختہ نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اعلم بما انفسہم، ان کے نفسوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہ ایمان لائے ہیں، میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، میں انہیں دور نہیں کر سکتا. دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ اعلم بما انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے نفسوں میں کیا ہے.
ان کے اندر کیا ہے؟ انی اذن لمن الظالمین، تب تو میں، یعنی تمہاری باتیں اگر مان لوں تو تب تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ، لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی۔ ذرا احترام دیکھیں قوم کی طرف سے نبی کا، اے نوح تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی ہے، اور اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے۔ عربی آیت نمبر 32، قالو کہنے لگے، یا نوح اے نوح قد جادلتنا بے شک تو نے بہت ہم سے جدل کیا۔ جدال کہتے ہیں لفظی بحث مباحثے، اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ بہت توہین آمیز انداز ہے۔ کہتے ہیں نا وہ بہت بحث کر لی، اب بس کر، جو کرنا کر لے، اب زیادہ بحث نہیں کر، یہ انداز ہے۔ قد جادلتنا بے شک تو نے ہم سے بحث کی ہے، فاکثرت جدالنا اور بہت بحث کی ہے، فأتنا بما تعدنا جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا، جو وعدے کر رہے لے آ اس کو، تو لے آ اس کو جو ہم کو تو وعدے کر رہا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے تو۔ یہ فائنلی آنسر قوم کا، یعنی تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے، تو اگر سچا ہے بحث نہ کر، عذاب لے کے آم، بہت بحث کر لی ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہوا انبیاء کے ساتھ، اللہ بتا رہا ہے، اور اللہ یہ بتا کے اپنے رسول، آخری رسول کو تسلی دیتا ہے کہ آپ پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں نوح کے ساتھ کیا 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 انہوں نے، اور قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ ہم جو آپ پہ قرآن آہستہ آہستہ نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو پکا کرے اور مضبوط آپ کا دل ہو جائے۔ اللہ کا کلام اللہ کے نبی کو بھی اور زیادہ مضبوط کرتا ہے اور استقامت دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہم کب استفادہ کریں گے یہ والا، ثواب کا تو بہت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ، کہا یعنی حضرت نوح نے کہا اس سے تو بے شک اللہ ہی لا سکتا ہے، اللہ ہی، اس سے تو بے شک اللہ ہی تم پر لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے تو عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح نے فرمایا میرے بس میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 33 کی عربی، قال نوح نے کہا انما یأتیکم بہ اللہ، بے شک صرف اللہ ہے جو تمہارے اوپر وہ لے کر آئے گا، اے نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ بھی کب؟ انشاء، یہ انشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے انشاء اگر اس نے چاہا تو، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ، اگر اس نے چاہا، یہ ہے نبی کا انداز اللہ کے بارے میں بات کرنے کا، وہ اس نے چاہا تو کرے گا۔ حالانکہ کتنی توہین کر رہے ہیں، لے آ لے آ لے آ، لا جھوٹ مت بول، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کر سکتا۔ اتنا مؤدب ہے نبی اللہ کے سامنے، حالانکہ یہ آیات بتا رہی ہے کہ یہ آخر کی بات ہے، اب بحث نہیں کر، اب عذاب لے کے آ، یعنی پتہ نہیں کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، پھر بھی حضرت نوح نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں رس جاؤں گا اگر اب عذاب نہ آیا تو، میں نے اتنے دھکے کھائے ہیں ابھی تک یا اللہ تو عذاب ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں، وہ تو اللہ لائے گا اگر وہ بھی اس نے چاہا تو۔ یہ ہے نبی۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم پھر جب وہ لائے گا نا تو پھر تم عاجز نہیں کر سکو گے، پھر تم بچ جاؤ کسی طرح اللہ کے عذاب سے، یہ پھر تم نہیں کر سکو۔ آیت نمبر 34، اور جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ توجہ سنیں اس کا مطلب کیا؟ اللہ نے ارادہ کر لیا تمہیں گمراہ کرنے کا، تو تمہیں گمراہ کرنے کا، میری نصیحت تمہیں کیا فائدہ دے گی؟
یہ ساری باتیں بیان کر چکا ہوں میں، یہ کیا قانون ہوتا ہے، کیا مراد ہوتی ہے، پھر بھی سن لیں۔ آیت نمبر 34، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کر بھی لوں تمہیں نصیحت کرنے کا، میری نصیحت یعنی ہر بات اللہ کی طرف پلٹا رہے ہیں، ادھر جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، ورنہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کر بھی لوں تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہو تمہیں گمراہ کرنے کا، تمہیں بہکا دینے کا، کیوں؟ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، میں نہیں ہوں، وہ تمہارا رب ہے۔ میں کر بھی لوں ارادہ، یہ قرآن کی توحید ہے، شعر و شاعری کے ڈھکوسلے نہیں ہیں اور نہ خطابتوں کے مکر ہیں، اللہ کا واضح اور شفاف قرآن ہے۔ میں تمہاری نصیحت کا ارادہ کر بھی لوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ نے بہکانے کا ارادہ کر لیا، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ رسول میں نہیں کرتا، رسول اللہ کرتا ہے، کیونکہ رسول کا کام کیا ہے؟ بندے کو جو بھٹک رہا ہے اسے پکڑ کے اللہ سے جوڑ دے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی طرف آؤ۔ تو توجہ کیجیے، اب مطلب کیا ہے کہ میں ارادہ کر بھی لوں تمہیں نصیحت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، کیا مطلب؟ اب آپ کل پرسوں بیان ہوا تھا کہ اے رسول اگر اللہ تیرا رب چاہتا تو سارے ایمان لے آتے، تو کیا تو مجبور کرے گا ان کو؟ کیوں؟ یہ خود مائل ہی نہیں ہے، یہ خود ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ خود بدماشی کرتے ہیں، یہ خود اللہ کے مقابلے میں اپنے تحفظات کی حفاظت سوچ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے کہ جو خود سے مائل ہو، بدماشی چھوڑ دے، اکڑ چھوڑ دے، اپنے تحفظات کو نہ دیکھے، اس کے لیے ہدایت ہے، اپنے آباء و اجداد کے نظریات کو نہ دیکھے، اللہ کی بات کو سنو۔ اور اگر تم نہیں ہو مائل تو اللہ تمہیں ہدایت نہیں دے گا، چاہے میں تمہاری نصیحت کا ارادہ کر بھی لوں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ اپنے آخری نبی سے قرآن میں بار بار کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے رسول آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دو گے، مار ڈالو گے ان کے پیچھے چل چل کے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، اس کو دعوت دیں اس کو دعوت دیں، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ تو افسوس کر کر کے پریشان ہو کے اپنے آپ کو مار ڈالو گے کہ یہ ایمان کیوں ہے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون، ایمان اس کو ملے گا جو دماغ اپنا ٹھکانے پہ لائے اور خواہشات کو سائیڈ پہ رکھے اور غور سے اللہ کی دعوت کو سنے۔ ورنہ دین کے نام پر بھی عقائد بنے ہو تو اللہ کہتا ہے تمہاری آرزویں، دلیل لاؤ اگر سچے ہو تو، آرزوؤں کو تم نے عقیدے بنا لیا۔